مولانا ابراہیم سعید کے بیانات کے لیے ابراہیم سعید آفیشل کو سبسکرائب کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے آپ تمام ساتھیوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلی ویڈیو میں آپ حضرات کے سامنے تکبیر تحریمہ پر مختصر انداز میں گفتگو کر چکا ہوں۔ آج کی اس ویڈیو میں تکبیر تحریمہ کے بعد نمازی کو جو عمل کرنا ہے اس پر مختصر انداز میں گفتگو کروں گا۔ یاد رکھیں، تکبیر تحریمہ کے بعد نمازی کو جو عمل کرنا ہے وہ عمل ہے ہاتھ باندھنے کا۔ لیکن ہماری ملک کی بدقسمتی کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ وہ ایسے مسائل میں لوگوں کو آپس میں الجھا دیتے ہیں کہ ان مسائل کی اتنی اہمیت نہیں ہوتی، اور یقیناً ایسے مسائل پر ہمارے منبر و محراب سے دعاءدار تقریریں ہوتی ہیں، نوبت بحث اور تکرار تک پہنچ جاتی ہے، اور پھر اس کے بعد نوبت جو ہے مناظروں تک پہنچ جاتی ہے، اور یقیناً ایسے مسائل پر باقاعدہ مناظرے ہوتے ہیں، ان کے لیے میدان سجتے ہیں، اور یقیناً اگر آپ ان مناظروں پر ذرا غور کریں تو وہ مناظرے کم اور جدال زیادہ ہے، اور ان میں جس انداز میں گفتگو کی جاتی ہے، جس انداز میں ایک دوسرے کو مخاطب کیا جاتا ہے، اللہ کی پناہ۔ یاد رکھیں، ہاتھ باندھنا تمام ائمہ اربعہ کے ہاں یہ مسنون عمل ہے، اور یقیناً یہ فروعی اختلاف ائمہ میں موجود ہے کہ آیا نمازی تکبیر تحریمہ کے بعد ہاتھ باندھے تو کہاں باندھے، ناف کے نیچے یا ناف کے اوپر یا سینے پر یا ہاتھوں کو چوڑے رکھے؟ اب یہ مسنون عمل ہے، نہ فرض ہے نہ واجب، اور یاد رکھیں ہمارا تعلق احناف کے ساتھ ہے، اور احناف کا نظریہ یہ ہے کہ تکبیر تحریمہ کے بعد نمازی کو جو عمل کرنا ہے وہ ہاتھ باندھنا ہے، لیکن ہاتھ ناف کے نیچے باندھے، اور الحمدللہ اس نظریے پر احناف کے ساتھ کافی سارے دلائل موجود ہیں، اور وہ دلائل کتب احادیث کے اندر بھی موجود ہیں، اور یقیناً یہ ایک ایسا مسئلہ ہے کہ جو بحث مباحثے کا نہیں، جنگ و جدال کا نہیں، یہ تو ایک مسنون عمل ہے، ایک فروعی اختلاف ہے۔ لیکن میں نے شروع میں آپ سے کہا کہ ہمارے ملک میں یہی ایک بدقسمتی ہے کہ لوگ ایسے مسائل اٹھا دیتے ہیں کہ ان مسائل کی اتنی اہمیت نہیں ہوتی، لیکن ان کا مقصد صرف دو ہوتے ہیں، ایک تو سستی شہرت وغیرہ، اور دوسری لوگوں کو آپس میں الجھانا۔ وہ ایک لطیفہ ہے نا کہ ایک بندہ نماز کے لیے آیا تو انہوں نے دونوں ہاتھ چھوڑے رکھی، اب دوسرا جو آیا انہوں نے ہاتھ باندھ لی، اب تیسرا جو بندہ آیا نماز پڑھنے کے لیے، انہوں نے ایک کو دیکھا ان کے دونوں ہاتھ چھوڑے ہوئے ہیں، دوسرے کو دیکھا ان کے دونوں ہاتھ باندھے ہوئے ہیں، یہ بیچارہ شش و پنج میں مبتلا ہو گئے کہ میں کیا کروں۔ انہوں نے ایک ہاتھ ناپ پر رکھا اور ایک ہاتھ ویسے ہی چھوڑ دیا۔ اب اسی دوران چوتھا بندہ آ گیا، اب جیسے وہ آیا انہوں نے دیکھا ایک بندے کے ہاتھ چھوڑے ہوئے رکھے ہیں، وہ سمجھ گئے جی یہ فلاں مسلک سے تعلق رکھتا ہے، دوسرے کو دیکھا انہوں نے ہاتھ باندھے ہوئے ہیں، وہ سمجھ گئے جی یہ سنی مسلک سے تعلق رکھتا ہے، اس کو دیکھا ایک ہاتھ باندھا ہوا ہے ایک ہاتھ ایسے کھلا چھوڑا ہوا ہے، حیران ہو گئے، انہوں نے ایک زور سے تھپڑ ماری، کہا یار یہ ایک نے تو ہاتھ چھوڑے رکھے، یہ تو فلاں مسلک کا ہے،
جنہوں نے ہاتھ باندھے رکھے یہ تو سنی مسلک ہے، ارے تو کیا بلا ہے؟ انہوں نے کہا جی میں ان دونوں کا شامل حال ہوں، ان دونوں کا شامل حال۔ تو ہمارے ہاں بھی ایسے ہوتا ہے، بابا خدا را یہ مسائل جھگڑوں کے نہیں ہیں، یہ فروعی مسائل ہیں، اور یقیناً یہ عمل مسنون عمل ہیں۔ اب ہر ایک کے پاس دلائل موجود، اگر جو سینے پر ہاتھ رکھتا ہے ان کے پاس اگر دلائل ہو تو اپنے دلائل پر عمل کرے، جو ناپ پر ہاتھ رکھنا چاہے ان کے پاس اگر دلائل ہو وہ اپنے دلائل پر عمل کرے۔ ہم احناف الحمدللہ ہمارا نظریہ یہ ہے کہ نمازی تکبیر تحریمہ کے بعد اگر ہاتھ باندھے گا تو ناف کے نیچے، اور اس پر ہمارے پاس کافی سارے دلائل موجود ہیں۔ تو بس یہی گزارش کرنی تھی کہ خدا را ان مسئلوں میں آپس میں نہ الجھے رہیں، اور یقیناً ان مسئلوں کی وجہ سے ہمارے اندر جو وحدت ہے نا وہ بکھر گئی، بالکل بکھر چکی ہے، جو اتحاد تھا وہ ختم ہو گیا ان مسائل کی وجہ سے۔ تو یہ عمل نمازی کو تکبیر تحریمہ کے بعد کرنا ہے، اور اس کے بعد جو عمل کرنا ہے یعنی تکبیر تحریمہ کے بعد ہاتھ باندھنے کے بعد اب نمازی کو سورۃ فاتحہ سے پہلے ثنا پڑھنی ہے۔ اب ثنا کا ترجمہ اور اس کی مختصر تشریح اور ثنا کی حیثیت انشاءاللہ اگر زندگی رہی آنے والی ویڈیو پر آپ کے سامنے مختصر سے انداز میں اس پر گفتگو کریں گے۔ اللہ رب العزت عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔